بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی سی بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلول دانا پر گرفت کی جا سکے، لیکن ان کی حاضر دماغی، ان کی پرحکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ ان کی قربت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو بہلول دانا کے پیچھے لگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے ان کی باس پوس کرتا، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر بہلول دانا ہی اس کے کام آتے۔ اسی طرح ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا اور ملکوں ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا اور بولا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگو آر ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے اور ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آیا اور خلیفہ ہارون رشید بولا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ وہ سب مل کر بہلول دانا کے پاس پہنچے اور انہیں تمام ماجرا سنایا تو بہلول دانا نے تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر زرین کرسیوں پر بیٹھے۔ ہارون اپنے زرنگار تخت پر بیٹھ گیا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی تو ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسری کی طرف دیکھا کہ بہلول دانا کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت بہلول دانا کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتے گدڑی شانے پہ ڈالے داخل دربار ہوئے اور سیاح کے قریب جا بیٹھے۔ خلیفہ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیبت قضائی کی طرف دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ تو بہلول دانا نے مستعدی سے جواب دیا، بصر و چشم۔ تو وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول دانا نے فوراً ہی اٹھ کر اپنی عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول دانا نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنے ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ تو بہلول دانا نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ ان کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین، عالی جاں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایسے دانشمند اور عالم موجود ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ تو خلیفہ ہارون نے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ تو سیاح بولا، یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے، یہ میرے سارے اشارے فوراً سمجھ گیا ہے۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ خلیفہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محفوظ ہو سکیں گے اور کچھ سیکھ بھی لیں گے۔ تو سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے برابر
حصہ کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم۔